فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر سیاق و سباق میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کافروں نے حضور جان عالم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بہت سارے اصحاب کو مکہ سے بے دخل کر دیا تھا، اور پھر یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب دوبارہ واپس آئے تو اس میں بھی ان کو یہی ایک خطرہ لاحق تھا کہ یہ شاید ہمیں وہاں جانے نہیں دیں گے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ماہ حرام تھے، یہ وہ مہینے تھے جو حرمت والے تھے، ان میں جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے بڑا گناہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں، ویسے تو نہ لڑو، ویسے تو لڑنے کی تعلیم نہیں ہے، لیکن اگر وہ تم سے خود لڑیں، جنگ کی ابتدا کریں، تو پھر اب جنگ سے پیٹھ نہیں پھیرنی، اب بھاگنا نہیں ہے، اب جو ہے وہ ان سے لڑنا ہے، اور جس طرح انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا تھا تم ان کو مکے سے نکال دو، انہوں نے تمہیں تمہارے شہر سے محروم کیا تھا تم ان کو ان کے شہر سے محروم کر دو۔ ویسے جو حرم، حدود حرم ہے، یہ صرف جو مکہ شریف کی جو مسجد ہے صرف وہی حدود حرم نہیں ہے، بلکہ اس کے ارد گرد پھیلا ہوا کئی کلومیٹر تک کا علاقہ جو ہے وہ حدود حرم کہلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر مسجد حرام اور اس کے ارد گرد لڑنے سے منع کیا، لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اگر کافر خود لڑنے میں پہل کریں تو اب چونکہ ان کا فساد بڑا ہے، وہ بڑے فسادی ہیں، تو ان کے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے ان کا ایک فساد تو یہ تھا کہ وہ لڑتے جھگڑتے تھے، دوسرا فساد ان کا یہ بڑا فساد ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق اس فساد کو ختم کرنے کے لیے، اور چونکہ جنگ کی ابتدا بھی انہوں نے کی، تو اس جنگ کو روکنے کے لیے ان سے وہاں پر حدود حرم میں بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی عبادت ہو، پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ یعنی ان کا، جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا کہ ان کا فتنہ کیا ہے، ان کا بڑا فتنہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اس شرک جیسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے لڑنے کی اجازت عطا فرمائی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے، جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی،
اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر دوبارہ پھر مسلمانوں کی تسلی کے لیے، ان کے دل کو مزید ڈھارس دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ادب والے مہینے ہیں ان کا ادب ضرور ہے، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی حرمت ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس ادب کے، اس مہینے کے ادب کی وجہ سے ہم جہاد سے منہ موڑ دیں۔ جہاد سے منہ موڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ خود لڑنے کی ابتدا کر رہے ہیں تو ان کی اس معاملے کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم، چونکہ اب انہوں نے ماہ حرام کی بے حرمتی کی، حدود حرم کی بے حرمتی کی، تو ان کی اس بے حرمتی کی سزا دینے کے لیے ان پر جنگ کو مسلط کر دیا جائے اور ان کو مارا جائے، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اور اس حرمت کا بدلہ لیا جائے۔ یہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، اور یہ بار بار 2-3 مرتبہ جو یہ حکم آیا یہ اس لیے ہے تاکہ جو مسلمان دلوں میں پریشان تھے کہ ہم حرمت والے مہینوں میں کیسے لڑیں گے یا اس حرمت والی جگہ پر کیسے لڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ خود تم سے لڑنے کی ابتدا کر رہے ہیں، جیسے ہے وہ مجرم جو ہے وہ کوئی جرم کر لیتا ہے، اب جب پولیس اس کو پکڑنے کے لیے جائے اور وہ مجرم جو ہے وہ پولیس پر فائر کرے اور پھر پولیس اس پر کراس فائر کرے، اس کراس فائر سے اگر وہ مجرم مر جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ انہوں نے ایک بے گناہ آدمی کو مار دیا، کہ ان کی گولی سے کوئی مرا تو نہیں تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جب اگر اس نے ابتدا کر ہی دی تو اب ظاہر ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے اس پر بھی گولی برسانا یہ ضروری ہو جائے گا۔ تو اس لیے پولیس کو قاتل نہیں کہا جائے گا، بلکہ پولیس کو ایک نظام کو قائم رکھنے کے لیے اس کی اجازت دی جائے گی۔ پھر اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ دیکھیں اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ مسلمان تھے جو مکے میں رہتے تھے اور مکے سے ان پر ظلم و ستم کی آندھیاں ڈھائی گئیں، ان کو مختلف طرح کی مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو سزائیں دی گئیں۔ کسی کو جناب ریت پر لٹایا گیا، کسی کو انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو زمینوں میں گلیوں میں گھسیٹا گیا، کسی کو جناب پتھروں سے مارا گیا، کسی کو تیروں سے چھنی کیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو بہت ہی ظلم و تشدد برداشت کرنے کے بعد کسی طریقے سے ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تم پر بڑی زیادتیاں کی تھیں، تم بھی ان اپنی اس زیادتی کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے تم بھی ان کو وہ سزا دے سکتے ہو۔ لیکن اسلام کی بہترین تعلیم کا اندازہ لگائیے، اس سے زیادہ اچھی تعلیم کون سا مذہب یا کون سا عقیدہ یا کون سی جماعت ہمیں دیتی ہوگی، جتنا پیارا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا کہ بدلہ لینے میں بھی حد سے نہ بڑھنا۔ اگر انہوں نے تم پر جتنی زیادتی کی تھی اتنی ہی زیادتی تم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اب پاور میں آئے ہو، تم نے جناب مکہ فتح کر لیا، تم نے جناب وہ معاملہ پاور حاصل کر لی، اب تمہارے پاس فوج زیادہ ہے، اب تمہارے پاس لوگ زیادہ ہیں، اب وہ لوگ تمہارے پاس جو ہے وہ قید ہو کر آ گئے۔ اب کہیں ایسا نہیں ہے کہ تم ان پر زیادتی کرنے جاؤ تو کہیں حد سے بڑھ جاؤ، انہوں نے تمہیں کم مارا تھا تم ان کو زیادہ مارو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین تعلیم ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ اس وقت پاور میں تھا اور اب تم پاور میں ہو، تمہارے پاس کرسی ہے، تمہارے پاس حکومت ہے، تمہارے پاس جناب مال و دولت ہے، تو اس مال و دولت میں آ کے، اس پاور میں آ کے، اس کرسی کی ہوس میں آ کے کہیں تم ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کر جاؤ۔ جتنا انہوں نے تمہیں مارا تھا، جتنا انہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا تھا، بس اتنا ہی نقصان پہنچانا یا پھر تم انہیں معاف کر دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا